خط نمبر 19 چڑیا چڑے کی کہانی مولانا ابوالکلام آزاد قلعہ احمد نگر مارچ 1943 صدیق مکرم زندگی میں بہت سی کہانیاں بنائیں، خود زندگی ایسی گزری جیسے ایک کہانی ہو ہے آج جو سرگزشت اپنی کل اس کی کہانیاں بنیں گی۔ آئیے آج آپ کو چڑیا چڑے کی کہانی سناؤں۔ دگر ہا شنیدستی این ہم شنو۔ یہاں کمرے جو ہمیں رہنے کو ملے ہیں پچھلی صدی کی تعمیرات کا نمونہ ہیں۔ چھت لکڑی کے شہتیروں کی ہے اور شہتیروں کے سہارے کے لیے محرابیں ڈال دی گئی ہیں۔ نتیجہ یہ ہے کہ جا بجا گھونسلہ بنانے کے قدرتی گوشے نکل آئے ہیں اور گوریاؤں کی بستیاں آباد ہو گئیں۔ دن بھر ان کا ہنگامہ تگ و دو گرم رہتا ہے۔ کلکتہ میں بالی گنج کا علاقہ چونکہ کھلا اور درختوں سے بھرا ہوا ہے، اس لیے وہاں بھی مکانوں کے برآمدوں اور کارنسوں پر چڑیوں کے غول ہمیشہ حملہ کرتے رہتے ہیں۔ یہاں کی ویرانی دیکھ کر گھر کی ویرانی یاد آ گئی۔ اگ رہا ہے در و دیوار سے سبزہ غالب، ہم بیاباں میں ہیں اور گھر میں بہار آئی ہے۔ گزشتہ سال جب اگست میں ہم یہاں آئے تو ان چڑیوں کی آشیاں سازیوں نے بہت پریشان کر دیا تھا۔ کمرہ کے مشرقی گوشہ میں منہ دھونے کی ٹیبل لگی ہے، ٹھیک اس کے اوپر نہیں معلوم کب سے ایک پرانا گھونسلہ تعمیر پا چکا تھا۔ دن بھر میدان سے تنکے چن چن کر لاتی اور گھونسلے میں بچھانا چاہتی، وہ ٹیبل پر گر کے اسے کوڑے کرکٹ سے اڑ دیتے۔ ادھر جگ بھروا کے رکھا، ادھر تنکوں کی بارش شروع ہو گئی۔ پچھم کی طرف سے چارپائی دیوار سے لگی تھی، اس کے اوپر نئی تعمیروں کی سرگرمیاں جاری تھیں۔ ان نئی تعمیروں کا ہنگامہ اور زیادہ عاجز کر دینے والا تھا۔ ان چڑیوں کو ذرا سی تو چونچ ملی ہے اور مٹھی بھر کا بدن نہیں، لیکن طلب و سعی کا جوش اس بلا کا پایا ہے کہ چند منٹوں کے اندر بالشت بھر کلفات کھود کے صاف کر دیں گی۔ حکیم ارشمیدس کا مقولہ مشہور ہے، مجھے فضا میں کھڑے ہونے کی جگہ دے دو، میں کرۂ ارضی کو اس کی جگہ سے ہٹا دوں گا۔ اس دعوے کی تصدیق ان چڑیوں کی سرگرمیاں دیکھ کر ہو جاتی ہے۔ پہلے دیوار پر چونچ مار مار کر اتنی جگہ بنا لیں گی کہ پنجے ٹیکنے کا سہارا نکل آئے، پھر اس پر پنجے جما کر چونچ کا پھاوڑا چلانا شروع کر دیں گی اور اس زور سے چلائیں گی کہ سارا جسم سکڑ سکڑ کر کانپنے لگے گا، اور پھر تھوڑی دیر بعد دیکھیے تو کئی انچ کلفات اڑ چکی ہوگی۔ مکان چونکہ پرانا ہے اس لیے نہیں معلوم کتنی مرتبہ چونے اور ریت کی تہیں دیوار پر چڑھتی رہی ہیں۔ اب مل ملا کر تعمیری مسالہ ایک موٹا سا دل بن گیا ہے۔ ٹوٹتا ہے تو سارے کمرے میں گرد کا دھواں پھیل جاتا ہے اور کپڑوں کو دیکھیے تو غبار کی تہیں جم گئی ہیں۔ اس مصیبت کا علاج بہت سہل تھا، یعنی مکان کی ازے سرنو مرمت کر دی جائے اور تمام گھونسلے بند کر دیے جائیں، لیکن مرمت بغیر اس کے ممکن نہ تھی کہ معمار بلائے جائیں اور باہر کا کوئی آدمی اندر قدم رکھ نہیں سکتا۔ یہاں ہمارے آتے ہی پانی کے نل بگڑ گئے تھے۔ ایک معمولی مستری کا کام تھا، لیکن جب تک ایک انگریز فوجی انجینئر کمانڈنگ افیسر پروانہ راہداری لے کر نہیں آیا ان کی مرمت نہ ہو سکی۔ چند دنوں تک تو میں نے صبر کیا، لیکن پھر برداشت نے صاف جواب دے دیا اور فیصلہ کرنا پڑا کہ اب لڑائی کے بغیر چارہ نہیں۔ منو گزرو میدانوں افراسیاب۔ یہاں میرے سامان میں ایک چھتری بھی آ گئی ہے، میں نے اٹھائی اور اعلان جنگ کر دیا، لیکن تھوڑی دیر کے بعد معلوم ہو گیا کہ اس کوتاہ دستی کے ساتھ ان حریفانِ سقف و محراب کا مقابلہ ممکن نہیں۔ حیران ہو کر کبھی چھتری کی نارسائی دیکھتا، کبھی حریفوں کی بلند آشیانی۔ بے اختیار حافظ کا شعر یاد آ گیا، خیال قدِ بلند تو می کند دل من، تو دستے کوتاہ من بینوں آستیں دراز۔ اب کسی دوسرے ہتھیار کی تلاش شروع ہوئی۔ برآمدہ میں جالا صاف کرنے کا ایک بانس پڑا ہوا تھا، دوڑتا ہوا گیا اور اسے اٹھا لایا۔ اب کچھ نہ پوچھیے کہ میدان کارزار میں کس زور کا رن پڑا۔
کمرہ میں چاروں طرف حریف طواف کر رہا تھا اور میں بانس اٹھائے دیوانہ وار اس کے پیچھے دوڑ رہا تھا۔ فردوسی اور نظامی کے رج بے اختیار نکل رہے تھے۔ بخنجر زمیں را میستاں کنم، بنیزہ ہوا را نیستاں کنم۔ آخر میدان اپنے ہی ہاتھ رہا اور تھوڑی دیر کے بعد کمرہ ان حریفانے سقف و محراب سے بالکل صاف تھا۔ بیکتا ختنتا کجاتا ختم، سے گردن کشاں را سرنداتا ختم۔ اب میں نے چھت کے تمام گوشوں پر فتح مندانہ نظر ڈالی اور مطمئن ہو کر لکھنے میں مشغول ہو گیا، لیکن ابھی 15 منٹ بھی پورے نہیں گزرے ہوں گے کہ کیا سنتا ہوں؟ حریفوں کی رجز خوانیوں اور ہوا پیمائیوں کی آوازیں پھر اٹھ رہی ہیں۔ سر اٹھا کے جو دیکھا تو چھت کا ہر گوشہ ان کے قبضہ میں تھا، اور میں فوراً اٹھا اور بانس لا کر پھر مارکہ کارزار گرم کر دیا۔ بر آرم دیار از ہما لشکرش، بآتش بسوزم ہما کشورش۔ اس مرتبہ حریفوں نے بڑی پامردی دکھائی۔ ایک گوشہ چھوڑنے پر مجبور ہوتے تو دوسرے میں ڈٹ جاتے، لیکن بالآخر میدان کو پیٹ دکھانا ہی پڑی۔ کمرے سے بھاگ کر برآمدہ میں آئے اور وہاں اپنا لاؤ لشکر نئے سرے سے جمانے لگے۔ میں نے وہاں بھی تعاقب کیا اور اس وقت تک ہتھیار ہاتھ سے نہیں رکھا کہ سرحد سے بہت دور تک میدان صاف نہیں ہو گیا تھا۔ اب دشمن کی فوج تتر بتر ہو گئی تھی، مگر یہ اندیشہ باقی تھا کہ پھر کہیں اکٹھی ہو کر میدان کا رخ نہ کرے۔ تجربے سے معلوم ہوا تھا کہ بانس کے نیزہ کی ہیبت دشمنوں پر خوب چھا گئی ہے۔ جس طرح رخ کرتا تھا اسے دیکھتے ہی کلمہ فرار پڑھتے تھے۔ اس لیے فیصلہ کیا کہ ابھی کچھ عرصہ تک اسے کمرہ میں ہی رہنے دیا جائے۔ اگر کسی اکا دکا نے رخ کرنے کی جرت بھی کی تو یہ سر بفلک نیزہ دیکھ کر الٹے پاؤں بھاگنے پر مجبور ہو جائے گا۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ سب سے پرانا گھونسلہ منہ دھونے کی ٹیبل کے اوپر تھا۔ بانس اس طرح وہاں کھڑا کر دیا گیا کہ اس کا سر ٹھیک ٹھیک گھونسلے کے دروازے کے پاس پہنچ گیا۔ اب گو مستقبل اندیشوں سے خالی نہ تھا، تاہم طبیعت مطمئن تھی کہ اپنی طرف سے سر و سامان جنگ میں کوئی کمی نہیں کی گئی۔ میر کا یہ شعر زبانوں پر چڑھ کر بہت پامال ہو چکا ہے، تاہم موقع کا تقاضا ٹالا بھی نہیں جا سکتا۔ شکست و فتح نصیبوں سے ہے ولے اے میر، مقابلہ تو دل ناتواں نے خوب کیا۔ اب 11 بج رہے تھے۔ میں کھانے کے لیے چلا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد واپس آیا تو کمرہ میں قدم رکھتے ہی ٹھٹک کے رہ گیا۔ کیا دیکھتا ہوں کہ سارا کمرہ پھر حریف کے قبضہ میں ہے اور اس اطمینان و فراغت سے اپنے کاموں میں مشغول ہیں جیسے کوئی حادثہ پیش آیا ہی نہیں۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ جس ہتھیار کی ہیبت پر اس درجہ بھروسہ کیا گیا تھا وہی حریف کی کام جوئیوں کا ایک نیا آلہ ثابت ہوا۔ بانس کا سرا جو گھونسلے کے بالکل اوپر لگا ہوا تھا، گھونسلے میں جانے کے لیے اب دہلیز کا کام دینے لگا ہے۔ تنکے چن چن کر لاتے ہیں اور ان نو تعمیر دہلیز پر بیٹھ کر باطمینان تمام گھونسلے بچھاتے ہیں، ساتھ ہی چوں چوں بھی کرتے جاتے ہیں۔ عجب نہیں کہ یہ مصرع گنگنا رہے ہوں کہ عدو شود سبب خیر گر خدا خواہد۔ اپنی وہمی فتح مندیوں کا یہ حسرت انگیز انجام دیکھ کر بے اختیار ہمت نے جواب دے دیا۔ صاف نظر آ گیا کہ چند لمحوں کے لیے حریف کو عاجز کر دینا آسان ہے، مگر اس کے جوش استقامت کا مقابلہ کرنا آسان نہیں، اور اب اس میدان میں ہار مان لینے کے سوا کوئی چارہ کار نہیں رہا۔ بیا کے ماں سپر انداختیں مگر جنگ است۔ اب یہ فکر ہوئی کہ ایسی راہ و رسم اختیار کرنی چاہیے کہ ان ناخواندہ مہمانوں کے ساتھ ایک گھر میں گزارا ہو سکے۔ سب سے پہلے چارپائی کا معاملہ سامنے آیا۔ یہ بالکل نئی تعمیرات کی زد میں تھی۔ پرانی عمارت کے گرنے اور نئی تعمیروں کے سر و سامان سے جس قدر گرد و غبار اور کوڑا کرکٹ نکلتا، سب کا سب اسی پر گرا۔ اس لیے اسے دیوار سے اتنا ہٹا دیا گیا کہ براہ راست زد میں نہ رہے۔ اس تبدیلی سے کمرہ کی شکل ضرور بگڑ گئی، لیکن اب اس کا علاج ہی کیا تھا؟ جب خود اپنا گھر ہی اپنے قبضہ میں نہ رہا تو پھر شکل و ترتیب کی آرائشوں کی کسے فکر ہو سکتی تھی؟ البتہ منہ دھونے کے ٹیبل کا معاملہ اتنا آسان نہ تھا۔ وہ جس گوشے میں رکھا گیا تھا
صرف وہی جگہ اس کے لیے نکل سکتی تھی، ذرا بھی ادھر ادھر کرنے کی گنجائش نہ تھی۔ مجبوراً اس کا یہ انتظام کرنا پڑا کہ بازار سے بہت سے جھاڑن منگوا کر رکھ لیے اور ٹیبل کی ہر چیز پر ایک ایک جھاڑن ڈال دیا۔ تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد انہیں اٹھا کر جھاڑ دیتا اور پھر ڈال دیتا۔ ایک زیادہ مشکل مسئلہ فرش کی صفائی کا تھا، لیکن اسے بھی کسی نہ کسی طرح حل کیا گیا۔ یہ بات طے کر لی گئی کہ صبح کی معمولی صفائی کے علاوہ بھی کمرے میں بار بار جھاڑو پھر جانا چاہیے۔ ایک نیا جھاڑو منگوا کر الماری کی آڑ میں چھپا دیا، کبھی دن میں 2 مرتبہ، کبھی 3 مرتبہ، کبھی اس سے بھی زیادہ اس سے کام لینے کی ضرورت پیش آتی۔ یہاں ہر 2 کمرے کے پیچھے ایک قیدی صفائی کے لیے دیا گیا ہے۔ ظاہر ہے کہ وہ ہر وقت جھاڑو لیے کھڑا نہیں رہ سکتا، اور اگر رہ بھی سکتا تو اس پر اتنا بوجھ ڈالنا انصاف کے خلاف تھا۔ اس لیے یہ طریقہ اختیار کرنا پڑا کہ خود ہی جھاڑو اٹھا لیا اور ہمسایوں کی نظریں بچا کے جلد جلد 2-4 ہاتھ مار دیے۔ دیکھیے، ان ناخواندہ مہمانوں کی خاطر اتنی کناسی کرنی پڑی۔ عشق ازیں بسیار کر دست و کنت۔ ایک دن خیال ہوا کہ جب صلح ہو ہی گئی تو چاہیے کہ پوری طرح صلح ہو۔ یہ ٹھیک نہیں کہ رہیں ایک ہی گھر میں اور رہیں بیگانوں کی طرح۔ میں نے باورچی خانے سے تھوڑا سا کچا چاول منگوایا اور جس صوفے پر بیٹھا کرتا ہوں اس کے سامنے دری پر چند دانے چھٹک دیے۔ پھر اس طرح سنبھل کے بیٹھ گیا جیسے شکاری دام بچھا کے بیٹھ جاتا ہے۔ دیکھیے، عرفی کا شعر صورتحال پر کیسا چسپاں ہوا ہے۔ فتادم دام بر کنجشک و شادم یاد آں ہمت کہ گر سی مرغ می آمد بدام آزاد می کاردم۔ کچھ دیر تک تو مہمانوں کی توجہ ہی نہیں ہوئی، اور اگر ہوئی بھی تو ایک نگاہ اندازے نظر سے معاملہ آگے نہیں بڑھا۔ لیکن پھر صاف نظر آ گیا کہ معشوقانے ستم پیشہ کے تغافل کی یہ تغافل بھی نظر بازی کا پردہ ہے، ورنہ نیلے رنگ کی دری پر سفید سفید ابھرے ہوئے دانوں کی کشش ایسی نہیں کہ کام نہ کر جائے۔ حور و جنت جلوہ بر زاہد دہد در راہ دوست، اندک اندک عشق درکار آورد بیگانہ راہ۔ پہلے ایک چڑیا آئی اور ادھر ادھر کودنے لگی، بظاہر چہچہانے میں مشغول تھی، مگر نظر دانوں پر تھی۔ وحشی یزدی خوب کہہ گیا ہے، چہ لطفہا کے دریں شیوہ نہانی نیست، عنایتے کہ تو داری بمن بیانی نیست۔ پھر دوسری آئی اور پہلی کے ساتھ مل کر دری کا طواف کرنے لگی۔ پھر تیسری اور چوتھی بھی پہنچ گئی۔ کبھی دانوں پر نظر پڑتی، کبھی دانہ ڈالنے والے پر، کبھی ایسا معلوم ہوتا کہ جیسے آپس میں کچھ مشورہ ہو رہا ہے۔ کچھ معلوم ہوتا ہر فرد غور و فکر میں ڈوبا ہوا ہے۔ آپ نے غور کیا ہوگا کہ گوریا جب تفتیش اور تفحص کی نگاہوں سے دیکھتی ہے تو اس کے چہرے کا کچھ عجیب سنجیدہ انداز ہو جاتا ہے۔ پہلے گردن اٹھا کر سامنے کی طرف دیکھے گی، پھر گردن موڑ کے داہنے باہنے دائیں دیکھنے لگ جائے گی، پھر کبھی گردن کو مروڑ دے کر اوپر کی طرف نظر اٹھائے گی، اور چہرے پر تحفظ و استفہام کا کچھ ایسا انداز چھا جائے گا جیسے ایک آدمی ہر طرف متعجبانہ نظر ڈال ڈال کر اپنے آپ سے کہہ رہا ہو کہ آخر یہ معاملہ ہے کیا اور ہو کیا رہا ہے۔ ایسی متفحص نگاہیں اس وقت بھی ہر چہرہ پر ابھر رہی تھیں۔ پایم بپیش از سر این کو نمی رود، یاراں خبر دہید کہ این جلوۂ گاہ کیست۔ کچھ دیر کے بعد آہستہ آہستہ قدم بڑھنے لگے، لیکن براہ راست دانوں کی طرف نہیں، آڑے ترچھے ہو کر بڑھتے ہیں اور کترا کر نکل جاتے ہیں۔ گویا یہ بات دکھائی جا رہی تھی کہ خدا نخواستہ ہم دانوں کی طرف نہیں بڑھ رہے۔ دروغ راست ماند کی یہ نمائش دیکھ کر بے اختیار ظہوری کا شعر یاد آ گیا۔ بگو حدیث وفا از تو با درست بگو، شوم فدائے دروغے کے راست ماند است۔ آپ جانتے ہیں کہ سید سے کہیں زیادہ صیاد کو اپنی نگرانیاں کرنی پڑتی ہیں۔ جو ہی ان کے قدموں کا رخ دانوں کی طرف پھرا، میں نے دم ساتھ لیا، نگاہیں دوسری طرف کر لیں اور سارا جسم پتھر کی طرح بے حس و حرکت بنا لیا، گویا آدمی کی جگہ پتھر کی ایک مورتی دھری ہے۔
کیونکہ جانتا تھا اگر نگاہ شوق نے مضطرب ہو کر ذرا بھی جلد بازی کی تو شکار دام کے پاس آتے آتے نکل جائے گا۔ یہ گویا ناز حسن اور نیاز عشق کے معاملات کا پہلا مرحلہ تھا۔ نہاں ازو برخش داشتم تماشائے، نظر بجانب ما کردوش ہے مسار شدم۔ خیر خدا خدا کر کے اس عشوۂ تغافل نما کے ابتدائی مرحلے طے ہوئے اور ایک بت طناز نے صاف صاف دانوں کی طرف رخ کیا، مگر یہ رخ تھا، ہزار تغافل اس کے جلو میں چل رہے تھے۔ بے حس و حرکت میں بیٹھا دل ہی دل میں کہہ رہا تھا، بہر کجا ناز سر بر آرد، نیاز ہم پائے کم نہ دارد، تو و خرامو صد تغافل، منو نگاہے و صد تمنا۔ ایک قدم آگے بڑھتا تھا تو دو قدم پیچھے ہٹتے تھے۔ میں جی ہی جی میں کہہ رہا تھا کہ التفات و تغافل کا یہ ملا جلا انداز بھی کیا خوب انداز ہے، کاش تھوڑی سی تبدیلی اس میں بھی کی جا سکتی۔ دو قدم آگے بڑھتے، ایک قدم پیچھے ہٹتا۔ غالب بھی کیا خوب کہہ بیٹھا ہے، وداع و وصل جدا گانا نہ لذت دارد، ہزار بار برد صد ہزار بار بیا۔ التفات و تغافل کی ان عشوہ گریوں کی ابھی جلوہ فروشی ہو ہی رہی تھی کہ ناگہاں ایک تنو مند چڑے نے، جو اپنی قلندرانہ بے دماغی اور درندانہ جرأتوں کے لحاظ سے پورے حلقہ میں ممتاز تھا، سلسلہ کار کی درازی سے اکتا کر بے باکانہ اقدام اٹھایا اور زبان حال سے یہ نعرہ مستانہ لگاتا ہوا بیک دفعہ دانوں پر ٹوٹ پڑا کہ زدیم برصف رنداں دا ہرچے باد آباد۔ اس ایک قدم کا اٹھنا تھا کہ معلوم ہوا جیسے اچانک تمام رکے ہوئے قدموں کے بندھن کھل پڑے۔ اب نہ کسی قدم میں جھجک تھی، نہ کسی نگاہ میں تذبذب، مجمع کا مجمع بیک دفعہ دانوں پر ٹوٹ پڑا۔ اور اگر انگریزی محاورہ آئس بریکنگ کی تعبیر مستعار لی جائے تو کہا جا سکتا ہے کہ حجاب و تعامل کی ساری برف اچانک ٹوٹ گئی، یا یوں کہیے کہ پگھل گئی۔ غور کیجئے تو اس کارگاہ عمل کے ہر گوشہ کی قدم رانیاں ہمیشہ اسی ایک قدم کے انتظار میں رہا کرتی ہیں۔ جب تک یہ نہیں اٹھتا سارے قدم زمین میں گڑے رہتے ہیں۔ یہ اٹھا اور گویا ساری دنیا اچانک اٹھ گئی، نہ مردی و مرتی قدم فاصلہ دارد۔ اس بزم سود و زیاں میں کامرانی کا جام کبھی کوتاہ دستوں کے لیے نہیں بھرا گیا، وہ ہمیشہ انہی کے حصے میں آیا جو خود بڑھ کر اٹھا لینے کی جرأت رکھتے تھے۔ شاد عظیم آبادی مرحوم نے ایک شعر کیا خوب کہا تھا، یہ بزم میں ہے یا کوتاہ دستی میں ہے محرومی، جو بڑھ کے اٹھا لے ہاتھ میں مینا اسی کا ہے۔ اس چڑے کا یہ بے باکانہ اقدام کچھ ایسا دل پسند واقعہ ہوا کہ اسی وقت دل نے ٹھان لی اس مرد کار سے رسم و راہ بڑھانی چاہیے۔ میں نے اس کا نام قلندر رکھ دیا، کیونکہ بے دماغی اور دارستگی کی سرگرانیوں کے ساتھ ایک خاص طرح کا بانگ پن بھی ملا ہوا ہے، اور اس کی وضع قلندرانہ کو آب و تاب دے رہا تھا۔ رہے ایک بانگ پن بھی بے دماغی میں تو زیبا ہے، بڑھا دو چین ابرو پر ادائے کج کلاہی کو۔ 2-3 دن تک اسی طرح ان کی خاطر تواضع ہوتی رہی۔ دن میں 2-3 مرتبہ دانے دری پر ڈال دیتا، ایک ایک کر کے آتے اور ایک ایک دانہ چن لیتے۔ کبھی دانہ ڈالنے میں دیر ہو جاتی تو قلندر آ کر چوں چوں کرنا شروع کر دیتا کہ وقت معہود گزر رہا ہے۔ اسی صورتحال نے اب اطمینان دلا دیا کہ پردہ حجاب اٹھ چکا، وہ وقت دور نہیں کہ رہی سہی جھجک بھی نکل آئے گی اور کھل جائیں گے 2-4 ملاقاتوں میں۔ چند دنوں کے بعد میں نے اس معاملہ کا دوسرا قدم اٹھایا۔ سگریٹ کے خالی ٹین کا ایک ڈھکن لیا، اس میں چاول کے دانے ڈالے اور ڈھکنا دری کے کنارے رکھ دیا۔ فوراً مہمانوں کی نظر پڑی، کوئی ڈھکنے کے پاس آ کر منہ مارنے لگا، کوئی ڈھکنے کے کنارے پر چڑھ کر زیادہ جمعیت خاطر کے ساتھ چگنے میں مشغول ہو گیا۔ آپس میں رقیبانہ رد و کو بھی ہوتی رہی۔ جب دیکھا کہ اس طریقے ضیافت سے طبیعتیں آشنا ہو گئی ہیں تو دوسرے دن ڈھکنا دری کے کنارے سے ہٹا کر رکھ دیا، تیسرے دن اور زیادہ ہٹا دیا اور پھر اپنے پاس رکھ دیا۔ گویا اس طرح بتدریج
بوت سے قرب کی طرف معاملہ بڑھ رہا تھا۔ دیکھیے، بود و قرب کے معاملہ نے عالیہ بنت مہدی کا مطلع یاد دلا دیا۔ وحبب فإن الحب داعیۃ الحب وکم من بعید الدار مستوجب القرب۔ اتنا غریب دیکھ کر پہلے مہمانوں کو کچھ تامل ہوا، دری کے پاس آ گئے، مگر قدموں میں جھجک تھی اور نگاہوں میں تذبذب بول رہا تھا۔ لیکن اتنے میں قلندر اپنے قلندرانہ نعرے لگاتا ہوا آ پہنچا، اور اس کی رندانہ جرتیں دیکھ کر سب کی جھجک دور ہو گئی، گویا اس راہ میں سب ہی قلندر کے پیرو ہوئے۔ جہاں اس کا قدم اٹھا، سب کے اٹھ گئے۔ وہ دانوں پر چونچ مارتا، پھر سر اٹھا کے اور سینہ تان کے زبان حال سے مترنم ہوا: وماء الدہر الی من روات القصائد اذا قلت الشعراء اصبح الدہر منشدا۔ جب معاملہ یہاں تک پہنچ گیا تو پھر ایک اور قدم اٹھایا گیا اور دانوں کا برتن دری سے اٹھا کر تپائی پر رکھ دیا۔ یہ تپائی میرے بائیں جانب صوفے پر لگی رہتی ہے اور پوری طرح سے میرے ہاتھ کی زد میں ہے۔ اس طبیعت سے خوگر ہونے میں کچھ دیر لگی، بار بار آتے، تپائی کا چکر لگا کر چلے جاتے۔ بالآخر یہاں بھی قلندر ہی کو پہلا قدم بڑھانا پڑا، اور اس کا بڑھنا تھا کہ یہ منزل بھی پچھلی منزل کی طرح سب پر کھل گئی۔ اب تپائی کبھی تو ان کی مجلس آرائیوں کا ایوان طرب بنتی اور کبھی باہمی مارکہ آرائیوں کا اکھاڑا۔ جب اس قدر نزدیک آ جانے کے خوگر ہو گئے تو میں نے خیال کیا اب معاملہ کچھ اور آگے بڑھایا جا سکتا ہے۔ ایک دن صبح یہ کیا کہ چاول کا برتن صوفے پر ٹھیک اپنی بغل میں رکھ دیا، اور پھر لکھنے میں اس طرح مشغول ہو گیا کہ گویا اس معاملے سے کوئی سروکار نہیں۔ دل و جانم بتو مشغول و نظر بر چپ و راست، تانا داند رقیباں کہ تو منظور منی۔ تھوڑی دیر بعد کے سنتا ہوں کہ زور زور سے چونچ مارنے کی آواز آ رہی ہے۔ کنکھیوں سے دیکھا تو معلوم ہوا کہ ہمارا پرانا دوست قلندر پہنچ گیا ہے اور بے تکان چونچ مار رہا ہے۔ ڈھکنا چونکہ بالکل پاس درا تھا، اس لیے اس کی دم میرے گھٹنے کو چھو رہی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد دوسرے یارانے تیز گام بھی پہنچ گئے، اور پھر تو یہ حال ہو گیا کہ ہر وقت دو تین دوستوں کا حلقہ بے تکلف میری بغل میں اچھل کود کرتا رہتا۔ کبھی کوئی صوفے کی پشت پر چڑھ جاتا، کبھی کوئی جست لگا کر کتابوں پر کھڑا ہو جاتا، کبھی نیچے اتر آتا اور چوں چوں کر کے واپس آ جاتا۔ بے تکلفی کی اس اچھل کود میں کئی مرتبہ ایسا بھی ہوا کہ میرے کاندھے کو درخت کی ایک جھکی ہوئی شاخ سمجھ کر اپنی جست و خیز کا نشانہ بنانا چاہا، لیکن پھر چونک کر پلٹ گئے، یا پنجوں سے اسے چھوا اور اوپر ہی اوپر نکل گئے، گویا ابھی معاملہ اس منزل سے آگے نہیں بڑھا تھا جس کا نقشہ وحشی یزیدی نے کھینچا ہے۔ ہنوز عاشقی و دل ربائے نا شدہ است، ہنوز زوری و مرد آزمائے نا شدہ است، ہمیں تواضع و عام است حسن را با عشق، میانے ناز و نیاز آشنائے نا شدہ است۔ بہرحال رفتہ رفتہ ان احوان ہوائی کو یقین ہو گیا کہ اس صورت ہمیشہ صوفے پر دکھائی دیتی ہے، آدمی ہونے پر بھی آدمیوں کی طرح خطرناک نہیں ہے۔ دیکھیے، محبت کا افسوں جو انسانوں کو رام نہیں کر سکتا، وحشی پرندوں کو رام کر لیتا ہے۔ درس وفا اگر بود زمزمائے محبت، جمع بمکتب آورد طفل گریز پائے را۔ بارہا ایسا ہوا کہ میں اپنے خیالات میں محو لکھنے میں مشغول ہوں، اتنے میں کوئی دل نشین بات نوکے قلم پر آ گئی، یا عبارت کی مناسبت نے اچانک کوئی پرکیف شعر یاد دلا دیا، اور بے اختیار اس کی کیفیت کی خود رفتگی میں میرا سر و شانہ ہلنے لگا، یا منہ سے ہا نکل گیا، اور یکا یک زور سے پروں کے اڑنے کی ایک پھر سی آواز سنائی دی۔ اب جو دیکھتا ہوں تو معلوم ہوا کہ ان یارانے بے تکلف کا ایک طائفہ میری بغل میں بیٹھا بے تعامل اپنی اچھل کود میں مشغول تھا۔ اچانک انہوں نے دیکھا کہ یہ پتھر اب ہلنے لگا ہے تو گھبرا کر اڑ گئے۔ عجب نہیں اپنے جی میں کہتے ہوں، یہاں صوفے پر ایک پتھر پڑا رہتا ہے لیکن کبھی کبھی آدمی بن جاتا ہے۔